بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ ویلکم ٹو ایس اے ٹیچنگ زون۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو چوتھی جماعت کی کتاب ابتدائی اردو کا ہم کریں گے سبق نمبر 15 کریں گے ہم صوتی آلودگی۔ تو میں نے آپ لوگوں کو سمجھا دیا، صوت کا مطلب ہے آواز اور آلودگی یعنی گندگی۔ تو یہ والا چیپٹر صوتی آلودگی یعنی آواز کی جو گندگی ہوتی ہے اس کے بارے میں۔ تو اس سے پہلے میں نے یہ والے چیپٹر کی ویڈیو بنا دی ہے، پورا چیپٹر ریڈنگ کر کے سمجھا دیا ہے کہ نیلوفر جو ہے کمرے میں بیٹھ کے پڑھائی کر رہی تھی تو کس طرح اس کا بھائی جو تھا عادل وہ بہت تیز آواز میں ٹیپ ریکارڈر سے گانے سن رہا تھا اور اپنی مست دھن میں وہ ناچ بھی رہا تھا، تو وہ بیچاری بچی جو ہے پریشان ہو رہی تھی۔ تو عادل کے والد صاحب نے اس کو عادل کو کس طرح سمجھایا کہ تیز آواز میں ہمیں سننا نہیں چاہیے، وہ جو ہے آواز کی آلودگی ہوتی ہے۔ اسی طرح ہوا کی آلودگی ہوتی ہے، پانی کی آلودگی ہوتی ہے نا۔ تو یہ یہاں پر جو ہے ہم نے چیپٹر اپنا پورا کمپلیٹ کر لیا تھا کہ ہمیں جو ہے جنگلوں کی حفاظت کرنی چاہیے، پیڑ پودے لگانے چاہیے تاکہ ہم جو دوسری ساری آلودگیاں ان سے بچ سکیں، ہے نا۔ تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو ہم جو ہے اب مشق کی طرف چلتے ہیں۔ اب ہمارے یہاں پر دیکھیے لفظ اور معنی لکھا ہوا ہے، یہاں پر جو ہے یہ لفظ ہیں اور اس کے میننگ ہے۔ تو پہلا لفظ دیکھیے غصہ پینا، محاورہ ہے یعنی غصہ پر قابو پانا۔ بھیگی بلی بننا محاورہ ہے، شرمندہ و پشیمان ہونا۔ بدھ بننا یہ بھی محاورہ ہے یعنی بالکل خاموش اور بے حرکت ہو جانا۔ فضا زمین اور آسمان کے بیچ کی کھلی ہوئی جگہ۔ نعمت اللہ کی طرف سے بخشی ہوئی چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الفاظ معنی آپ لوگ اچھی طرح سے یاد کر لیں گے، دیکھ بھی لیں گے۔ اب اس کے دیکھیے سبق سے متعلق غور کرنے کی بات ہے کہ یہاں لکھا ہے غور کیجیے کہ جس طرح ہوا اور پانی کی گندگی ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اسی طرح تیز آواز بھی ہماری صحت کے لیے نقصان دہ۔ زندہ رہنے کے لیے کھانا پانی اور ہوا ضروری ہے، اسی طرح اچھی صحت کے لیے خوشگوار ماحول بھی ضروری ہے۔ تیز آواز میں ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر بجانے سے پرہیز کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ پورے سبق کے بارے میں بتایا ہے کہ ہمیں دوسری آلودگی سے بچنا چاہیے، اسی طرح ہمیں جو آواز کی بھی جو آلودگی ہوتی ہے تیز آوازوں سے بچنا چاہیے، وہ ہمارے کان کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، تو یہاں پر دیکھیے سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ تو یہاں پہ ہمارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے جوابات بھی میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں، تو آپ لوگ دیکھ لیں گے۔ پہلا سوال ہے، دیکھیے پہلا سوال، صوتی آلودگی سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو جواب دیکھیے۔ تو دیکھیے جوابات میں نے آپ لوگوں کے لیے ریڈی کر دیے ہیں۔ جوابات پڑھوں سے پہلے جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں یا جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز وہ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کرتے ہیں تو میری ہمت بڑھ جاتی ہے، حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو پلیز میری ہمت بڑھا دیا کریے اور میری ویڈیو بھی آپ لوگ پوری دیکھا کریے۔ تو دیکھیے جواب ہے، صوتی آلودگی کا مطلب ہے کہ اونچی اور تیز آواز سے پیدا ہونے والی گندگی۔ دوسرا سوال ہے، قدرت نے ہمیں کن کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ قدرت نے ہمیں ہوا، پانی، پیڑ پودے اور پرسکون فضا کی نعمت سے نوازا ہے۔ تیسرا سوال ہے، انسان اپنے ماحول کو کس طرح آلودہ کر رہا ہے؟ انسان پیڑ پودوں کو کاٹ کر زہریلی گیس ہے، اگلنے والے کارخانے لگا کر، شور کرنے والی مشینیں اور سامان بنا کر ماحول کو گندا کر رہا ہے۔ چوتھا سوال ہے، آواز کی آلودگی کو کم کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آواز کی آلودگی کم کرنے کے لیے ہمیں تیز آواز سے ریڈیو، ٹی وی اور ٹیپ ریکارڈر وغیرہ نہیں بجانا چاہیے اور بلا وجہ گاڑیوں کے ہارن بھی نہیں بجانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو آگے بڑھتے ہیں ہم اگلے کویشچن کی طرف۔ تو دیکھیے اگلے کویشچن کی طرف بڑھتے ہیں، اگلے پیج پر رہیے۔ نیچے دیے ہوئے محاوروں کی مطلب بتائیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو ہم نے محاورہ پڑھا تھا الفاظ معنی میں نا، تو دیکھیے یہ محاورہ ہے، غصہ پینا پہلا ہے، اس کا مطلب ہے غصے پر قابو پانا۔ عقل مند اپنا غصہ پی جاتے ہیں۔ بھیگی بلی بننا مطلب ہے شرمندہ ہونا، عادل اپنی امی کا غصہ دیکھ کر بھیگی بلی بن گیا۔ بدھ بننا یعنی بالکل خاموش ہونا، احمد اپنی غلطی پر بدھ بن گیا۔ اب اس کے آگے دیکھیے خالی جگہوں کو دیے ہوئے صحیح لفظوں سے پر کیجیے، یعنی فل ان دا بلینکس ہے، خالی جگہوں کو بھرنا ہے۔ تو یہ دیکھیے میں نے بھر دیا، عادل کو موج مستی کرنے کی پوری آزادی مل گئی۔ تو یہ آزادی اونچی آواز میں ریڈیو کیوں بجا رہے تھے؟ فضائی آلودگی سے ہوا گندی ہو جاتی ہے۔ بیٹے بیوقوف اور خود غرض لوگ ہی آلودگی پھیلانے کے ذمہ دار ہیں۔
ٹھیک ہے، تو یہاں پر اب آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے ہر لفظ کو اس کے صحیح خانے میں لکھیے. تو یہاں پر لفظ دیا ہوا ہے، اس کے صحیح خانے میں ہمیں لکھنا ہے. اس میں معرفہ ہے، اس میں نقرہ. تو دیکھیے اس میں معرفہ جو مطلب کسی خاص چیزوں کے، جگہ کے یا نام شخص کے نام ہوتے ہیں اس کے کہتے ہیں اس میں معرفہ. اور اس میں نقرہ عام چیزوں کے نام ہوتے ہیں، عام جگہ کے، عام شخص کے، ہے نا. تو اس میں معرفہ میں نیلوفر، عادل، چوتھی جماعت، اتوار، ڈرائنگ روم. اب اس میں نقرہ میں اسکول، بازار، بت، مشین، ریڈیو. ٹھیک ہے، اب اگلے صفحے پر ہم چلیں گے. دیکھیے نیچے دی ہوئی تصویروں پر 2 جملے لکھیے. یعنی تصویریں دی ہیں نا، تو اس پر ہمیں 2 جملے لکھنے ہیں. دیکھیے یہ اسکول کی تصویر ہے. سب بچوں کو اسکول جانا چاہیے. اسکول تعلیم حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. اب یہ ریڈیو کی تصویر ہے. ریڈیو پر ہم موسیقی اور خبریں سنتے ہیں. ریڈیو ہمیں کم آواز میں سننا چاہیے. اب یہ کان کی تصویر ہے. کان آوازیں سننے میں ہماری مدد کرتے ہیں. تیز آواز کان کو نقصان پہنچاتے ہیں. اب یہ آنکھ ہے. آنکھیں دیکھنے میں ہماری مدد کرتے ہیں. آنکھوں سے ہم اپنی رنگین دنیا دیکھتے ہیں. اب یہ ٹی وی ہے. ٹی وی پر ہر طرح کے پروگرام دیکھ سکتے ہیں. ٹی وی ہمیں دور بیٹھ کر دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بالکل اچھی طرح سے. اس کے علاوہ میں نے 2 جملے لکھے ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کو کوئی اور جملہ سوچ رہا ہے تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں آپ لوگ. اب دیکھیے اگلا سوال ہے. نیچے دیے ہوئے جملوں میں رنگین لفظوں کے متضاد خالی جگہوں میں لکھیے. متضاد یعنی ضد، یعنی الٹے لفظ جو ہوتے ہیں، اپوزٹ ورڈ، تو اس کو ہمیں لکھنا ہے. جو یہ رنگین لفظ ہے نا، تو اس کو ہمیں اس کے الٹے لفظ لکھنے ہیں. ابو اور امی گھر کا سامان خریدنے بازار گئے تھے. تو خریدنے کا اپوزٹ ہے بیچنے. ڈرائنگ روم میں رکھے ریڈیو کو اونچی آواز میں بجانا شروع کر دیا. تو اونچی کا اپوزٹ ہے نیچی. عادل بھیگی بلی بنا امی کے سامنے حاضر ہوا. تو حاضر کا اپوزٹ غیر حاضر. تو اگلے صفحے پہ چلتے ہیں ہم. دیکھیے اگلا سینٹنس ہے. چپ چاپ بت بنا کھڑا رہا. تو کھڑا کا اپوزٹ ہے بیٹھا، جس سے ہمارے کانوں اور دماغ پر برا اثر پڑتا ہے. تو برا کا اپوزٹ اچھا. ہر طرح کی آلودگی سے نقصان پہنچتا ہے. تو نقصان کا متضاد ہے فائدہ. ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے دیکھ لیں گے. رنگین الفاظ کے متضاد یعنی الٹے الفاظ لکھنے ہمیں. اب اس کے آگے بڑھتے ہیں ہم. دیکھیے ہمارا اگلا سوال ہے. سبق میں صحت مند اور خوشگوار 2 لفظ آئے ہیں. آپ بھی اسی طرح سے متصل لفظوں میں مند اور خوش جوڑ کر نئے لفظ بنائیں. یعنی جن میں مند لگ رہا ہے مند لگانا ہے ہمیں، جن میں خوش لگ رہا ہے خوش لگانا ہے. تو مند بعد میں لگ رہا ہے، خوش جو ہے شروع میں لگ رہا ہے. تو دیکھیے دولت مند، خوش خبری، رضا مند، خوش دل، ضرورت مند، حاجت مند، خوش رنگ، خوش مزاج، عقل مند، خوش خط. ٹھیک ہے. اب اگلا کوشچن دیکھیے. نیچے لکھے ہوئے لفظوں کو صحیح خانوں کے مطابق لکھیے. تو یہ خانے دیے ہوئے دیکھیے، اس میں یہ فعل ہے اور یہ صفت ہے. تو ہمیں تینوں خانوں میں لکھنے، انہی الفاظوں میں سے جو ہے یہ چھانٹ کر ہمیں ان خانوں میں لکھنا. تو اسم میں پہلے پڑھ رہی ہوں. دیکھیے اسم میں ہے، اسم کسی بھی شخص، جگہ اور چیز کے نام کو کہتے ہیں نا. تو امی، بلی، دماغ، کان، گھر، آنکھ، کمرہ، سامان. اب اس کے بعد فعل ہے. فعل یعنی کام، کسی بھی کام کا کرنا یا ہونا فعل ہوتا ہے نا. تو پھیلنا، تھرکنا، تیاری کرنا. اس کے بعد ہے داخل ہونا، بجانا، کودنا، ہونا، پڑھنا. اب اس کے بعد صفت. صفت کسی بھی اسم کی اچھائی یا برائی کو کہتے ہیں. تو دیکھیے اونچی آواز، تیز، گندا، آلودہ، برا، صاف، غصہ، مست. ٹھیک ہے. تو آپ لوگ بالکل اچھی طرح سے کر لیں گے. یہیں پر ہمارا چیپٹر جو ہو گیا ہے کمپلیٹ. امید کرتی ہوں کہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگ رہی ہوگی. اچھی لگ رہی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اپنے ضرورت مند دوستوں اور اپنے کزنس اور فرینڈز وغیرہ کے ساتھ جن کو ضرورت ہو. پلیز ان تک میری ویڈیو پہنچائیے اور میری ویڈیو پوری دیکھا کریے. اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کیجئے. ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی. تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.